جی سارا، ہم نے اپنے پاکستانی ناظرین کے سامنے سوشل میڈیا اور امریکن الیکشنز 2020 کا ٹاپک رکھا تو ہمیں بہت سے سوالات موصول ہوئے۔ انہیں میں سے ایک سوال تھا شہزاد احمد کا، جو پاکستان میں بائٹس فار آل تنظیم سے منسلک ہیں۔ یہ ادارہ پاکستان میں سماجی انصاف، جمہوریت اور مستحکم ترقی کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے کے حوالے سے کام کر رہا ہے۔ آئیے پہلے ان کا سوال دیکھتے ہیں۔ باہر کی طاقتیں انفارمیشن وارفیئر کے ذریعے سے مقامی لوگوں کو ایک مخصوص آئیڈیالوجی کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہیں، اور وہ اس کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے میڈیا کے ادارے عمومی طور پر اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز خصوصی طور پر وہ کس قسم کی کاوشیں کر رہے ہیں؟ یہ سوال میں نے امریکن یونیورسٹی سے منسلک جیسن مولیکا سے پوچھا، جو فاکس نیوز اور NBC جیسے کئی امریکن چینلز میں صحافتی ذمہ داریاں ادا کر چکے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا، کرائسس کمیونیکیشن اور پولیٹیکل میسیجنگ میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ جیسن کے مطابق اندرونی طور پر ایک بہت بڑا خطرہ خود فیس بک جیسی بڑی سوشل میڈیا کمپنیز کی نگرانی کے نظام کی کمزوری کا تھا۔ سوشل میڈیا نیٹ ورکس شروع سے ہی اتنی تیزی سے پھیلے کہ ان کمپنیز کو خود بھی یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ انہیں جھوٹی خبروں کے حوالے سے چوکنا رہنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت تھی۔ A network like Facebook needs to make sure internally. اندرونی طور سے فیس بک جیسے پلیٹ فارمز کے لیے یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ منفی نفرت انگیز خبریں اور معلومات کو پھیلنے سے روکنے کے لیے صحیح افراد اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرے۔ مثلاً حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر نے جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کے بارے میں نیو یارک پوسٹ کی خبر کو یہ کہہ کر ہٹا دیا کہ وہ یک طرفہ اور حقائق کے منافی تھی۔ جہاں تک غلط معلومات کے اثر کو کم کرنے کا ایشو ہے تو یہ اس سے متعلق ہے۔ پھر اس کا تعلق امریکی آئین کی پہلی ترمیم سے بھی ملتا ہے، جو آزادی اظہار کی اجازت دیتی ہے۔ اس بات کو بھی یقینی بنانا ضروری ہے کہ خبر کی سچائی پر محض شک کے باعث اسے نہ ہٹایا جائے۔ تو صحیح اور غلط معلومات کا تعین ضروری ہے، لہٰذا خود ان پلیٹ فارمز پر سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، پھر اسے استعمال کرنے والوں پر بھی۔ لیکن جب کوئی غلط خبر فلیگ کر کے ہٹا دی جاتی ہے تو لوگ دوسرا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں۔ تو جعلی خبریں پھیلانے والوں کے صرف اکاؤنٹس ہی نہیں بلاک ہونے چاہیے، بلکہ انہیں یہ باور کرانا بھی ضروری ہے کہ اگر وہ غلط اور نفرت انگیز معلومات پھیلائیں گے تو انہیں اس کے کیا نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ صدف خان میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کی کو فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہیں۔ وہ امریکی انتخابات اور سوشل میڈیا کے بارے میں کیا سوال کرنا چاہتی ہیں، آئیے جانتے ہیں خود انہی سے۔ امریکی انتخابات کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں جو فیک نیوز کا لفظ ہے یہ بہت زیادہ ویپنائز ہوا ہے میڈیا کے خلاف، اور شاید اس کا اثر جو امریکی عوام ہے ان کے میڈیا کے اوپر جو ٹرسٹ ہے اس کے اوپر بھی پڑا ہوگا۔ تو ان حالات میں میڈیا اپنے اوپر یہ لگنے والے الزامات کو کس طرح سے بیلنس کر کے جو انتخابات ہیں اس کی کوریج کرنے جا رہا ہے؟ یہ سوال جب میں نے اپنے ایکسپرٹ پروفیسر جیسن کے سامنے رکھا تو ان کا کہنا تھا کہ حالیہ کچھ عرصے میں وائٹ ہاؤس کے میڈیا کے بارے میں بیانات نے یقیناً امریکی عوام میں میڈیا کی ساکھ کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کسی نہ کسی سطح پر امریکی عوام میں میڈیا پر عدم اعتماد ہمیشہ سے موجود رہا ہے، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہی ہوا ہے، اور اس کی وجہ صرف امریکی صدر نہیں، ایسے لوگ ہمیشہ سے موجود رہے ہیں جو کسی بھی معاملے کو گہری سازش سمجھتے ہیں، یا کچھ مخصوص لوگوں کا نیٹ ورک کہہ رہا ہوتا ہے کہ اصل کہانی تو یہ ہے۔ جیسے 11 ستمبر کے حملوں کو یہاں بہت سے لوگ امریکی حکومت کی سازش کہتے ہیں، لیکن جب میڈیا اس کی تردید کرتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا میڈیا پر اعتماد اٹھ گیا ہے کیونکہ وہ حکومتی بیانیے کی حمایت کر رہے ہیں۔ البتہ جب تک وائٹ ہاؤس میڈیا کے لیے اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لائے گا، صدر اور پریس سیکرٹری ان سے عزت کے ساتھ بات نہیں کریں گے، اختلافی نقطہ نظر کے باوجود میڈیا کو فیک نیوز نہیں کہا جائے گا، تب ہی ہم عوام کی میڈیا کی جانب رویے میں تبدیلی دیکھ سکیں گے، ورنہ یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا۔